اللہ فرماتا ہے تم نکاح میں لاؤ جو تمہیں خوش آئے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ بنتا ہے کہ عورتوں میں سے جو تمہیں دیکھنے میں اچھی لگے، بھلی لگے، ایسی عورتوں کو اپنے نکاح میں لاؤ۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے اعراض کی وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے اور حدیث پاک سے انشاءاللہ العزیز آج میں آپ حضرات کے سامنے نکاح یعنی شادی کی فضائل اور فوائد کے تعلق سے چند باتیں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بحمدہ تعالیٰ یہ شوال المکرم کا مہینہ ہمارے اور آپ کے نگاہوں کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ عید کے بعد سے شادیوں کا ماحول چلا ہے اور اچھی خاصی شادیاں ہو رہی ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے سوچا کہ چند باتیں نکاح کے تعلق سے ہو جائے، شادی کے تعلق سے ہو جائے کہ اسلام میں شادی کی کیا حیثیت ہے اور نکاح کا پروگرام ہمیں کس انداز سے سجانا چاہیے، اور اس میں کچھ آج جو غلط فہمیاں اور غلط رسموں کا ہم اور آپ نے عادت ڈال کے رکھی ہے، اور جس بنیاد پہ ایک سنت کی ادائیگی میں نہ جانے کتنے حرام کاموں کے ہم اور آپ مرتکب ہو جاتے ہیں، بے شمار گناہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کچھ باتیں جو شادی کے رسومات میں، شادی کے تقریب میں ہم اور آپ نے رسمی طور پر جو دنیا داروں سے سیکھ کر کے فلم میں اور ٹی وی سیریل وغیرہ میں دیکھ کر کے ہماری خواتین اور ہم اور آپ نے کچھ رسموں کا ہم اور آپ نے ایجاد کیا ہے، جس کی وجہ سے اس عظیم سنتی محفل میں، اس عظیم سنت کی ادائیگی کی محفل میں ہم اور آپ بجائے نیکیاں کمانے کے ہم اور آپ سے خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے سوچا کہ سیزن شادیوں کا ہے، موسم شادیوں کا ہے، چند باتیں شادی کے تعلق سے ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے اس سے اعراض کیا، اعراض کرنے سے مراد جو اس سے انکار کرے، دور بھاگے، کہے کہ صاحب میں کیوں نکاح کروں، میں کیوں بیوی لاؤں یا کسی کے ساتھ نکاح کر کے بیوی بنا کر کے پھر میں ان کی خدمت کروں، بال بچے، میں ان الجھنوں میں گرنا نہیں چاہتا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں، وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک کیوں ارشاد فرمائی کہ جو میری سنت سے دوری اختیار کرے وہ ہمارے طریقے پر نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو بعض محدثین اور بعض احادیث کریمہ میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 صحابی کچھ پوچھنے کے تعلق سے آپ کے گھر تشریف لائے۔ جب وہ تشریف لائے تو آپ نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت میں اپنے گھر میں تک موجود نہیں۔ امہات المؤمنین میں سے ایک مومنوں کی ماں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ نے اندر سے آواز دی کہ اللہ کے رسول حاضر نہیں ہیں، آپ کہیں باہر تشریف لے گئے ہیں۔ پھر امہات المؤمنین میں سے یعنی مومنوں کی ماؤں میں سے جو ایک ماں تھی، انہوں نے پوچھا کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں آئے ہو؟ ان تینوں صحابی نے عرض کیا تھا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم لوگ یہ پوچھنے آئے تھے کہ گھریلو معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیسے ہوا کرتے ہیں، یعنی جب آپ اپنے کاشانہ نبوت میں رہتے ہیں، اپنے حجرہ شریف میں رہتے ہیں، اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں، تو ازواج مطہرات کے ساتھ، مومنوں کی ماؤں کے ساتھ آپ کے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
وہ مقدس زوجہ محترمہ آپ اندر سے پردے کے دائرے میں رہ کر کے فرماتی ہے جو کچھ بھی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاملات دیکھتی تھی، وہ سارے ماجرات، وہ ساری باتیں، وہ سارے معاملات آپ نے ان تینوں صحابہ کے سامنے رکھی۔ یاد رکھنا وہ تینوں صحابی سننے کے بعد آپس میں وہ لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ یار اب میں بھی نکاح نہیں کروں گا، زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، فقط رب تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کرتا رہوں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں رات بھر بستر پہ نہیں سوؤں گا، پوری رات عبادت میں گزار دوں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تیسرے صحابی نے یہ کہا کہ میں زندگی بھر گوشت نہیں کھاؤں گا۔ یعنی یہ تینوں صحابی آپس میں اس طرح کی ڈسکس کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور یہ آواز، ان کی یہ گفتگو، ان کا یہ کلام اندر سے جو مسلمانوں کی ماں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، آپ سماعت کر رہی تھی۔ اس کے بعد یہ تینوں صحابی کلام ختم کرنے کے بعد، گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں تو وہی مسلمانوں کی ماں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے 3 صحابہ تشریف لائے تھے، آپ باہر تھے، آپ کے گھریلو معاملات کے تعلق سے انہوں نے دریافت کیا، میں نے بتایا ان کو، پھر آپس میں ان تینوں نے اس طرح کی گفتگو کی کہ ایک نے کہا کہ میں نکاح کبھی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں پوری رات بستر پہ نہیں جاؤں گا، یعنی سوؤں گا نہیں بلکہ پوری رات عبادت کرتا رہوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں کبھی زندگی بھر گوشت نہیں کھاؤں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ان تینوں صحابہ کی گفتگو، ان تینوں صحابہ کی بات چیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً آپ ان تینوں صحابہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ تم نے اس طرح کی باتیں کہی؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اس طرح کی ہم نے اس طرح کی باتیں کی ہے۔ اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نکاح بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود میں دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں، اس کے باوجود میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں، اور معاملات زندگی جتنے بھی ہے وہ سارے معاملات بھی کرتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، کیا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اے میرے صحابہ سنو، نکاح کرنا میری سنت ہے، جو میری اس سنت سے دوری اختیار کرے گا، اعراض کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد صحابہ کو سمجھ میں آیا کہ ہمیں معاملات زندگی بھی کرنی ہیں، دیگر سارے امور بھی کرنے ہیں، کسب حلال، ذریعہ معاش جو حلال طریقے سے رزق کمانا ہے وہ بھی کرنا ہے، محنت و مزدوری اور مشقت بھی کرنی ہے، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، دن کو روزہ بھی رکھنا ہے، موقع آئے تو ہمیں جہاد بھی کرنا ہے، رات کو سونا بھی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، اور نکاح بھی کرنا ہے، اور اپنے بیوی کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یاد رکھنا مسلمانوں، نکاح کی بڑے فضائل ہے، بہت ساری فضیلتیں اور بے شمار فوائد ہیں اس نکاح کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جا بجا نکاح کے فوائد اور نکاح کے فضائل کے تعلق سے احادیث کریمہ میں ارشاد فرمائے ہیں۔ اس لیے آج جو ہماری اولادیں خراب ہو رہی ہے، آج جو ہماری اولادیں بگڑ رہی ہے، بہت سارے وجوہات میں سے ایک وجہ اولادوں کی بگڑنے میں یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی شادیاں جلدی کرنے کے بجائے ہم اس میں تاخیر کر رہے ہیں۔ لڑکا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ چلو بالغ ہو گیا، پیر پہ کھڑا تو ہو گیا، اب جب تک یہ کاروبار سے نہ جڑ جائے، جب تک یہ اچھا پیسہ کمانے نہ لگ جائے، جب تک کسی اچھی نوکری میں لگ نہ جائے، اس وقت تک میں ان کی شادی نہیں کروں گا، ورنہ شادی کر دیا تو بیٹے کو تو کھلانا ہی پڑ رہا ہے، پھر ایک بہو کو بھی کھلانا پڑے گا، پھر ان کی اولادیں ہوں گی، اخراجات بڑھتے جائیں گے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ سوچتے ہوئے پڑھائی کرتے کرتے بچے کا
گریجویشن ہوتے ہوئے یا اس لائق بنتے ہوئے کہ یہ کسی کمپنی میں اچھی نوکری لگے تو 20 22 23 25 سال تک تو یوں ہی عمر ہو جاتی ہے. پھر نوکری تلاش کرتے کرتے پتہ چلا کہ 30 سال عمر ہو گئی اور ابھی تک ہم نے رشتے کا نہیں سوچا. جوانی کے عمر اور جوانی کا حال یاد رکھنا مسلمانوں، یہ جو عمر ہوتی ہے بہت جلدی ہمارے جوان بچوں کے قدم پھسلتے ہوئے نظر آتے ہیں، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. ایسے موڑ پہ شیطانی وسوسے اور بالخصوص اس دور کے معاملات کو آپ دیکھ رہے ہیں. عریانیت کا دور ہے، بے پردگی کا دور ہے، حجاب کا کوئی معاملہ نہیں، پردے کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اس عریانیت کے دور میں اور اس فحاشی کے دور میں گناہ عام ہے. اس دور میں ایسے وقت پہ جوان بچوں کا اپنے قدم کو سنبھالنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے اور موبائل نے تو صاحب، یہ نیٹ نے، یوٹیوب، گوگل، فیس بک وغیرہ نے ہمارے جوان طبقے جو نوجوان بچے ہیں یا بچیاں ہیں انہیں یہ تمام تر چیزیں یہ موبائل خاص کر کے تباہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس دور پرفتن میں، ایسے عریانیت کے دور میں جب ہمارے بچے بالغ ہو جائیں ہم جلد از جلد ان کے نکاح کی فکر مند ہو جائے. اللہ کے رسول نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ جب بچے تمہاری اولادیں بالغ ہو جائے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے نکاح کے لیے فکر مند ہو جائے، ان کے نکاح کے لیے سوچے. تو بہت سارے وجوہات میں سے ایک وجہ اولاد کے بگڑنے میں یہ بھی ہے کہ ہم ان کے نکاح میں تاخیر کرتے ہیں، ہم ان کے نکاح کرنے میں جلدی بازی نہیں کرتے. مسلمانوں، نوکری پانی بہت اچھی بات ہے، کاروبار سے جڑنا بڑی نہایت ہی ضروری ہے. ذریعہ معاش یعنی حلال طریقے سے رزق کمانا، محنت و مشقت کرنا یہ تو نہایت ہی ضروری ہے. تو پھر ہم شروع سے ہی بچے کے اندر محنت کرنے کا ایک انداز پیدا کرے، ایک ان کے اندر صورت پیدا کرے تاکہ یہ ادھر سے پڑھتا بھی جائے، ادھر سے کمانے کا ان کو ڈھنگ بھی حاصل ہوتے رہے. اور جب اس عمر کے دہلیز پہ آ جائے کہ صاحب اب ہمیں اس کا نکاح کرنا ہے ورنہ یہ گناہ کر بیٹھے گا، تو ایسے موڑ پہ آ کر کے ہمیں جلد از جلد ایک اچھی اور نیک خاندان سے جڑے ہوئے بچے سے ہمیں اپنے اس بچے کا نکاح کرتا ہوا نظر آنا چاہیے. یہ نہایت ہی ضروری ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ ذرا نکاح کے فضائل اور شادی کے فضائل کے تعلق سے چند باتیں آج آپ کے سامنے کروں تاکہ آج جو ہمارے اندر کچھ کمیاں ہیں وہ دور ہوتے ہوئے نظر آئے. الحمدللہ آپ کے یہاں نکاح کے تعلق سے، شادی کے معاملات میں آج بھی بہت سارے معاملات میں بڑے اچھے ہیں آپ، اور سنت پہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سادگی کے معاملات میں نظر آتے ہیں. ورنہ دیگر ضلعوں میں، دیگر اسٹیٹوں میں، ہماری ہی ہندوستان کے دوسرے صوبے میں آپ چلے جائیں تو صاحب وہاں تو آج کل لڑکی والوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ لڑکا شادی کرنے نہیں بلکہ کسی کے یہاں یہ لڑکا بکتا ہوا نظر آتا ہے. لڑکی والوں سے صاحب، لڑکی 18-20 سال تک ماں باپ نے ان کو پالا پوسا، پڑھائی لکھائی میں ان کے تمام تر خرچے کیے اور بڑے ناز و نخرے کے ساتھ بچے کی پرورش کرتا ہے. پھر حال کیا ہوتا ہے کہ جب شادی کا موقع آتا ہے پھر اسی بچی کے نکاح میں لاکھوں روپیہ خرچ کیے جاتے ہیں، تب جا کر کے نکاح ہوتا ہے. لاکھوں روپیہ جہیز کے طور پہ دینا پڑتا ہے، تب جا کر کے کوئی رشتہ آتا ہے. وہ معاملات آپ کے یہاں الحمدللہ نہ کے برابر ہے اور یہی ہونا چاہیے. سادگی کے ساتھ اس پروگرام کو کرے. نکاح اللہ کے رسول کی سنت ضرور ہے لیکن ایک سنت کی ادائیگی میں آج ہم نہ جانے کتنے حرام کے مرتکب ہو جاتے ہیں. صاحب ناچ گانے، ڈھول تاشے باجے، ویڈیو کیمرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ساری خرافات ہم اور آپ نے پیدا کی ہے. نکاح کا پروگرام بڑی سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے. ہاں آپ کے پاس آپ کروڑوں کا مالک کیوں نہیں ہے، اللہ نے آپ کو کیوں نہیں اپنے فضل و کرم سے کتنا بھی نوازا ہو، لیکن آپ کو اپنے پیسے کا غلط استعمال بالخصوص ایسے پروگرام میں، بالخصوص نکاح کے پروگرام میں زیادتی کے طور پہ نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو دیا، آپ نے کروڑوں کی شادی کر لی، لیکن اسی معاشرے میں، اسی محلے میں، اسی گاؤں میں کوئی غریب کی بچی بھی ہے، اسی محلے میں کوئی غریب کا لڑکا بھی ہے جن کے یہاں بیزا طور پر پیسہ اڑانے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور زیادہ طور پہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے مال و زر ان کے پاس نہیں ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری شادی کی بنیاد پہ کسی غریب کی شادی رک جائے، تیری شادی کی بنیاد پہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی رک جائے. اور حال یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو
جو آج غریب ہے وہ اپنی بیٹیوں کے لیے فکر مند ہے کہ اگر رشتہ آیا بھی تو میں خرچ کیسے کروں گا، ہال کا انتظام کرنا ہے، ہال میں 1 لاکھ روپیہ لگے گا، کھانے کا انتظام ہے وہاں پہ 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ لگ جائے گا، بچی کو گہنے دینا ہے، بچی کے ڈریس کا معاملہ ہے اور دیگر معاملات ہے، یعنی اتنا پیسہ لاؤ تو لاؤ کہاں سے؟ یہ ہم نے شادی کو یہ سارے اخراجات بڑھا کر کے، یہ غلط رسمیں پیدا کر کے صاحب ہم نے شادی کو مہنگی کر دیا ہے، جبکہ حکم یہ ہے کہ ہمیں شادی کو سستی کرنے کا حکم ہے اور زنا کو مہنگا کرنے کا حکم آیا ہے۔ اور آج زنا بالکل سستا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور شادیاں مہنگی ہو گئی ہے، یعنی ہم نے معاملہ برعکس کر لیا ہے۔ آج جو ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے، میری بیٹیاں جو آج بھاگ رہی ہے، سارے وجوہات میں سے ایک وجہ اس میں یہ بھی ہے کہ آج ہم نے اپنے اسلامی طور طریقے چھوڑ کر کے ان معاملات کو ہم نے آج مہنگا کر لیا ہے، نکاح بڑا مہنگا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے ایک غریب اپنی بیٹی جب جوان ہوتی ہے بڑا فکر مند ہوتا ہے، راتوں رات بستر پہ کروٹیں بدلتا ہے، نیند نہیں آتی ہے، کڑھاتے رہتا ہے، فکر مند ہے کہ بیٹی کے رشتہ آئے گا، نکاح کرنا ہے، شادی کرنا ہے، میں یہ سارے انتظامات کیسے کروں گا؟ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان معاملات میں بڑی سادگی کے ساتھ کام لیں، بالخصوص نکاح کے پروگرام میں، شادی کے تقریب میں ہم صاحب بڑے سادگی کے ساتھ کام کریں۔ سنیں حدیث کریمہ، پھر آپ کو بتاؤں میں کہ نکاح کی فضیلت کیا ہے اور اس نکاح کے فوائد کتنے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح اور 4 عمل ایسے ہیں جو انبیاء کرام کی سنت سے ہے، ایک خوشبو لگانا، ایک حیا کرنا، تیسرا ہے مسواک کرنا اور چوتھا ہے نکاح کرنا۔ کیا مطلب؟ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو حیا کرتے ہیں۔ حیا سے مطلب شرم، جب انسان چلے تو ادھر ادھر نگاہ نہ دہرائیں بلکہ نگاہیں نیچی کر کے چلے، حیا کا پتلا بن کر کے چلے۔ جب انسان اس پہ عمل کرتا ہے پھر صاحب وہی آدمی نکاح کرتا ہے اور پھر وہ آدمی عطر لگاتا ہے، پھر وہی آدمی ہمیشہ مسواک پہ عمل کرتا ہے۔ یہ 4 عمل کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی نکاح کرتا ہے صحیح ارادے کے ساتھ، اچھے مقصد کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح وہ کرے گا صرف میری سنت نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام کی سنت ادا کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ عظیم فائدہ ہے نکاح میں، یہ فضیلت نکاح کرنے میں، بے شمار فوائد، بے شمار فضائل ہے نکاح کے۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے نکاح کی برکت سے اس کا آدھا دن مکمل ہو جاتا ہے، باقی آدھا دن کے تعلق سے وہ اللہ سے ڈرتا رہے اس کا پورا دن مکمل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ کیا مطلب؟ جب ایک جوان بچہ نکاح سے آپ جوڑ دیتے ہیں، آپ ان کی شادی کر دیتے ہیں، ادھر نکاح ہوتا ہے ادھر ان کا آدھا دن مکمل ہو جاتا ہے، اور آدھے دن کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر آدھے دن کے تعلق سے وہ بچے اللہ سے ڈرتے رہے، تقوی اختیار کرے، خشیت ربانی اپنے سینے میں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آدھا دن بھی ان کا مکمل کر دے گا۔ یعنی نکاح وہ عظیم عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اگر ہم نکاح کرتے ہیں تو نکاح کرتے ہی اللہ میرا آدھا دن پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں نے پڑھا کہ جب بچہ جوان ہو، بالغ ہو اور فوری طور پہ ماں باپ ان کا نکاح کر دیتا ہے، شیطان چیختا چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب میں اس جوان سے کوئی گناہ نہیں کرا پایا، ابھی یہ جوان کا دین آدھا دن مکمل ہو گیا، میں نے اسے کوئی بہکایا نہیں، میں اس کو دل میں وسوسہ ڈال کر کے گناہ کی جانب اسے نہیں لا پایا، اس سے پہلے ان کا آدھا دن پورا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ جب ہمارے بچے بالغ ہو جائیں تو ماں باپ کو فکر مند ہونا چاہیے کہ میں کیسے بھی ہو جلدی سے ان کا نکاح کر دوں۔ ادھر آپ نکاح کرتے ہیں اس بچے کا آدھا دن پورا ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک بچہ جب تک نکاح نہیں کرتا ہے، ایک جوان بالغ لڑکا یا لڑکی جب تک وہ نکاح سے آپ جوڑ نہیں دیتے ہیں، یاد رکھنا ان کا قدم کبھی بھی پھسل سکتا ہے۔ لڑکا ہے ان کی نگاہیں اور ان کی نگاہیں بچیوں کی جانب اڑتی ہے، بچیاں جوان ہو جاتی ہے تو ان کی نگاہ پھر لڑکوں کی جانب اڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج زنا عام ہو گیا ہے، زنا عام ہو گیا ہے۔ شاید کوئی ایسا محلہ ہو، شاید کوئی ایسی گلی ہو جہاں پہ زنا نہیں ہوتا ہوگا، جہاں شاید کوئی ایسا دن ہے جس دن زنا نہیں ہوتا ہوگا، شاید کہ کوئی ایسا گھنٹہ
گھنٹہ ہے جس گھنٹے میں زنا نہیں ہو رہا ہوگا۔ آج زنا عام ہونے کی وجہ تمام وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نکاح کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر آپ کی اولاد نکاح کرنے کی تاخیر ہونے کی نکاح میں تاخیر کی وجہ سے اگر ان کا قدم گناہ کی جانب اٹھ گیا، اس سے زنا ہو گیا، تو صرف گنہگار ان کے بچے نہیں بلکہ اس گناہ میں ان کے ماں باپ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی ڈریں اور اپنے اولاد کو بھی یہ سمجھائیں، اور جب اس عمر میں آ جائے تو آپ تاخیر نہ کریں کہ صاحب میں غریب ہوں کیا کروں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے میں کیا کروں۔ اللہ دین لے جانے والا، اللہ خالق ہے تو وہ رزاق بھی ہے۔ آج غریبی ہے، ہو سکتا ہے کہ نکاح کے بعد اللہ آپ کو امیر بنا دے، اور اللہ کے رسول نے جا بجا ارشاد بھی فرمایا ہے کہ اگر غریب ہو تو غربت کے ڈر سے نکاح سے باز مت رہنا، بلکہ نکاح کرو گے اللہ نکاح کی برکت سے تمہیں امیر بنا دے گا۔ تم غریب ہو اللہ تمہیں غنی فرما دے گا۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم جب ہمارے بچے اس عمر میں آ جائے تو ہمیں فکر مند ہونا ہے، ہمیں جلد از جلد ان کو نکاح سے جوڑنا ہے۔ ایک اچھی نیک سیرت خاتون سے، ایک اچھی نیک سیرت بچی سے ہمیں ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ بے شمار فضائل ہے، بے شمار فضائل۔ آئیے ذرا فوائد کی جانب لے کر کے چلوں کہ نکاح کے فائدے کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب، یعنی جوانوں کو، ایک گروہ کو اللہ کے رسول نے مخاطب کر کے فرمایا، اے جوانوں، تم میں سے جو عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے تو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ یہ اللہ کے رسول جوانوں سے ارشاد فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب، اے جوانوں، تم میں سے جو اس چیز کی طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے کہ صاحب وہ عورتوں کے حقوق ادا کرے تو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ اس لیے کہ جو نکاح کر لیتا ہے تو یہ نکاح لوگوں کی نگاہوں کو جھکا دیتا ہے، نکاح شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور جو عورتوں کے حقوق ادا کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے یا طاقت نہیں رکھتا ہے، استطاعت نہیں رکھتا ہے، سرکار فرماتے ہیں پھر وہ نکاح نہ کرے بلکہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ شہوت کو کم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا مطلب؟ ذرا میں اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کروں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جوانوں، تم میں سے جو عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ عورتوں کے حقوق کیا ہے؟ اور ایک مرد کے لیے عورت کا حقوق یہ بنتا ہے کہ صاحب جسمانی طور پہ وہ اپنی عورت کو سکون دلائے، یعنی جسم میں طاقت رہے، جسم میں قوت رہے، یہ بھی ایک حق ہے عورت کا۔ اگر یہ طاقت ہے، اس کے بعد عورت کو اپنے عورت کو گھر میں رکھنے کے لیے، رہائش کے لیے مکان بھی ہے ان کے پاس، نان و نفقہ یعنی کھلانے کے لیے طاقت بھی ہے ان کے پاس، اتنی طاقت اور قدرت رکھتا ہے کہ عورت کو کھلا بھی سکتا ہے، کما رہا ہے عورت کو کھلائے گا بھی، گھر ہے تو رکھنے کی جگہ بھی ہے۔ اگر یہ سارے معاملات ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر تم تاخیر کیوں کرتے ہو؟ فوری طور پہ تم نکاح کر لو، اس لیے کہ تم نکاح کرو گے تو نکاح کا فائدہ یہ ہوگا، ادھر تم نکاح کرو گے، یہ نکاح تیری نگاہ کا تیری نگاہ کو جھکا دیتا ہے اور تیری شرمگاہ کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ یہ فائدہ ہے اس حدیث پاک میں۔ دو فائدے اللہ کے رسول نے نکاح کے فرمائے۔ ایک کیا ہے کہ نگاہ کو جھکا دیتا ہے، نکاح شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اور تم میں سے جو عورت کے حقوق ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، نہ کھلا پائے گا، نہ رکھنے کے لیے مکان ہے، نہ جسم میں طاقت اور قوت ہے کہ جو عورت کو جسمانی طور پہ وہ حق ادا کر سکے، تو پھر ایسے جوانوں کو اللہ کے رسول نے مخاطب کر کے فرمایا کہ پھر تم نکاح کرنے میں جلدی نہیں بلکہ تم روزہ ہمیشہ اکثر طور پہ روزہ رکھو، اس لیے کہ زیادہ روزہ رکھو گے تو یہ روزہ شہوت کو کمزور کرتا ہے، یہ روزہ شہوت کو کمزور کرتا ہے، شہوت کے غلبہ تیرے اوپر ہو جائے تو پھر گناہ کر لے گا۔ اب ادھر روزہ رکھے گا تو روزے کی برکت سے تیری شہوت میں کمی آئے گی، پھر تیرا قدم نہیں پھسلے گا، تو زنا کے جانب قدم نہیں بڑھائے گا، اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھے گا۔ تو اس حدیث پاک سے پتا چلا کہ نکاح کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم نکاح سے جڑ جاتے ہیں یا میرا نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہوتے ہی اس کی برکت سے میری نگاہ جھک جاتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت نکاح کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ دو فائدہ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اب تیسرا فائدہ سنیں، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور کے اندر کہ اگر تم غریب ہو، فقیر ہو، غریب ہو تو اس غربت
غربت کے ڈر سے بچنے کے لیے نکاح سے دوری مت اختیار کرنا، بلکہ نکاح کر لینا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم فقیر ہو تو اللہ اپنے فضل سے نکاح کی برکت سے تمہیں غنی فرما دے گا، تمہیں امیر بنا دے گا۔ اللہ اسوت والا ہے، اللہ علم والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقیر ہو، غریب ہو، تم محتاج ہو تو پھر اس محتاجی سے کی وجہ سے نکاح سے دوری مت اختیار کرنا، بلکہ نکاح کرنا۔ ادھر نکاح کرو گے اللہ تیری غربت کو دور فرما کے تجھے امیر بنا دے گا، تجھے مالدار بنا دے گا۔ یہ تیسرا فائدہ۔ چوتھا فائدہ سنیں، بے شمار فائدے ہیں نکاح کے۔ ایک تو یہ ہے کہ نکاح انسان کی نگاہ کو جھکا دیتا ہے، نکاح لوگوں کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، نکاح کی برکت سے غریب ہو اللہ امیر بنا دیتا ہے۔ اب سنیں چوتھا فائدہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں باہمی نکاح کرو، نکاح کرو، نکاح کرو اور اس پر کثرت حاصل کرو۔ کیا مطلب؟ جب انسان نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنے کے بعد جب دونوں کا ملاپ ہوتا ہے اللہ ان کو اولادیں عطا فرماتا ہے، اولادیں عطا فرماتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ایک حدیث پاک میں ایسی خاتون کے ساتھ نکاح کرو جو اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، ایسے خاتون کے ساتھ نکاح کرو جن کے خاندان میں مستورات عورتیں زیادہ طور پہ بچے جنم دیا کرتی ہے، زیادہ بچے جنم دینے کی اپنے اندر چھمتا اور طاقت رکھتی ہے، ایسے خاندان کی عورتوں سے نکاح کرو تاکہ تمہاری اولادیں زیادہ ہو، وہ زیادہ بچہ جنے۔ سرکار فرماتے ہیں تم زیادہ بچے کی تولد کرو گے، زیادہ بچے پیدا کرو گے، قیامت کے دن دیگر انبیاء کرام کی امت پہ میں یہ فخر کروں گا کہ سنو میری امت کی تعداد تمہاری امت سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارے بیچ میں نعرہ اٹھا ہے کہ صاحب ہم دو ہیں، ہمارے دو ہیں، ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، یعنی ہمارا حال یہ ہو گیا ہے ایک کافر نے نعرہ دے دیا، ہم اس نعرے کو اپنے لیے صاحب ایک مشعل راہ بنا لیتے ہیں۔ نہیں نہیں، ہم دو، ہمارے ہی دو ہونا چاہیے، کیوں تیسرے بچے کی ولادت کرے؟ ایک بیٹا ہو گیا، ایک بیٹی ہو گئی، میری فیملی پوری ہو گئی، کیا ضرورت ہے دو تین بیٹا پیدا کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے دو چار اولادیں کرنے کی؟ نادانوں یہ تیری سوچ ہوگی، یہ دنیا داروں کی سوچ ہے۔ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں ایسی خاتون کے ساتھ نکاح کرو جو بچے زیادہ جنم دے تاکہ قیامت کے دن میری امت کی تعداد جب زیادہ ہوگی تو میں اس بات پہ اور دیگر انبیاء کرام کے بیچ میں فخر حاصل کروں گا کہ تمہاری امت سے زیادہ میری امت کی تعداد ہے۔ دیکھو میری امت کثرت کے ساتھ آج قیامت کے دن موجود ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب یہ کافروں کا نعرہ اپنے ذہن سے ہم نکال دیں گے، ہم مصطفیٰ جان رحمت کا نعرہ لے کر کے چلیں گے۔ صاحب آج دو پیدا کر لیے تو اپنے آپ کو بڑا مہان سمجھتا ہے کہ میری ایک بیٹی ہو گئی، میرا ایک بیٹا ہو گیا، کیا ضرورت ہے اب دوسرے بیٹے کی؟ کیا ضرورت ہے دوسرے اولادوں کی؟ نادان، تیرا ایک بیٹا ہوا ہے، تو نے اسی ایک بیٹے کو اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھ کے رکھا ہے۔ کیا پتا 10 سال کے بعد وہ بچہ مر جائے، کیا پتا 15 سال کے بعد وہ بچہ مر جائے، پھر تیرا کیا ہوگا؟ اس لیے یہ دنیاوی سوچیں اپنے ذہن سے ہٹا دیں۔ یاد رکھنا، کھلانا، آپ کیا ڈرتے ہیں؟ ہمارا خوف اور ڈر تو یہی ہوتا ہے نا، بچے زیادہ ہو جائیں گے، میں کہاں سے ان کے اخراجات پورے کروں گا، میں ان کو کپڑے لتے کہاں سے لا کے دوں گا، ان کو کھلاؤں گا کہاں سے، ان کی پڑھائی لکھائی کا مسئلہ ہے۔ نادان، جب تو دنیا میں آیا تھا تو بتا، تو دنیا میں مال و دولت لے کر کے آیا تھا؟ نہیں لے کر کے آیا تھا۔ ہم تو خالی ہاتھ آتے ہیں، ننگے بدن پیدا ہوتے ہیں، ہمارا سطر بھی کھلا ہوتا ہے۔ جب ہم ماں کے کوکھ سے جنم لیتے ہیں میرے شریر پہ نہ ایک کپڑے کا ٹکڑا ہوتا ہے، ہم ننگے آتے ہیں، ہاتھ پسارے آتے ہیں، ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب دنیا میں آتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، نہ پیسہ ہوتا ہے نہ دولت ہوتی ہے۔ انسان دنیا میں آنے کے بعد جب محنت و مشقت کرتا ہے، نمازیں پنجگانہ پڑھتا ہے، اللہ کا خوف سینے میں رکھتا ہے، جب ان تمام چیزوں کو لے کر کے ذریعہ معاش میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے آپ ان کو رزق عطا فرماتا ہے جو ان کے مقدر کا ہے۔ آج تیرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہو گئی، اللہ ان کے نصیب کا رزق تجھے دے گا، اب تیرے رزق میں بڑھوتری ہو جائے گی۔ کل ایک بیٹا پیدا ہوا، اللہ ان کے نصیب کا بھی رزق تجھے دے گا، اب تیرے رزق میں برکت آئے گی۔ یعنی ایک کے بعد دیگرے بچے پیدا ہوتے جاتے ہیں، ہر ایک اپنا اپنا نصیب کا رزق لے کے آتا ہے۔ ہمارے اور آپ کی کیا مجال کہ ہم کسی کو کھلا پلا سکے؟ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ ان کے نصیب کا مجھے دیتا ہے، پھر میں گھر میں لاتا ہوں، پھر میرے بال بچے کھاتے ہیں۔ کوئی کسی کو کھلا نہیں سکتا، مالک حقیقی وہی ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہ جیسا پیدا کرتا ہے ویسے ہی اس پیدا ہونے والے کے لیے رزق کا اہتمام بھی فرماتا ہے۔ اس لیے اس خوف سے بچوں کو آپ نہ خراب کریں، اولادوں کو تباہ نہ کریں۔ صاحب یہی
یہی سوچ، ہم نے آج یہی نعرہ لگایا ہے کہ صاحب ہم دو ہیں، ہماری ہی دو ہے، بس ہمیں اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلط نعرہ ہے، یہ غلط فکر ہے ہماری آپ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ بہرحال یہ نکاح کے فوائد ہے۔ غربت کی بنیاد پہ کتنے لوگ ہیں جو آج صاحب شادی کرنے میں تاخیر کر لیتے ہیں، اور بہت سے گھر ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کی ایک بیٹی ہے اور 2-3 ان کے بیٹے ہیں، سب کے سب شادی کی عمر میں ہے، اب جب تک بیٹی کا رشتہ نہ آ جائے گا، بیٹی کی شادی نہیں ہو جائے گی، جب تک صاحب بیٹوں کو یہی کہا جاتا ہے ابھی رک جاؤ بیٹی کا رشتہ ہو جائے، ابھی رک جاؤ بیٹی کا رشتہ ہو جائے۔ پتہ چلا کہ ان کو عمر 30 کی ہو گئی، پتہ چلا کہ یہ 30 سال کے ہو گئے، پتہ چلا کہ یہ 35 سال کے ہو گئے، تب جا کر کے بہن کا رشتہ کہیں ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جب ان کے رشتے ڈھونڈنے نکلتے ہیں، اب صاحب ان کے موافق کا رشتہ ان کو نہیں ملتا، اور یہ جو 10 سال 5 سال آپ نے لیٹ کیا، اس درمیان میں نہ جانے اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ، اپنے یاروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کتنے گناہوں کے اڈے میں جا کر کے اس جوان نے گناہ کے اڈے کو برباد کیا ہے، اپنی زندگی کو تباہی میں لے کر ڈالا ہے، نہ جانے کتنے گناہ کر چکے ہیں۔ اس گناہ کا خمیازہ صرف وہ بچہ نہیں بھگتے گا، بلکہ ان کے ماں باپ کے سر بھی آنے والا ہے، ان کے ماں باپ بھی گنہگار ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے بچے ہو یا بچی ہو، اگر وہ بالغ ہو جائے، ماں باپ کو فکر مند ہونا چاہیے کہ صاحب ہمیں اب نکاح کرنا ہے، اب ہمیں ان کو نکاح کے جانب لے کر کے چلنا ہے۔ یاد رکھنا، غربت کی بنیاد پہ یہ سوچ کر کے کہ صاحب میں غریب ہوں، نکاح کروں گا تو کیا ہوگا، یاد رکھنا مسلمانوں، قرآن کی آیت سے میں نے آپ کو بتایا نا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم فقیر ہو نکاح کر لو، اللہ تمہیں غنی بنا دے گا، اللہ تمہیں امیر بنا دے گا۔ آؤ ذرا اسی بات کی تصدیق کرتے ہوئے ذرا ایک روایت کی جانب لے کر کے چلو، ایک معاملے آپ کو پتا چلے، ایک صحابی کی شادی کا واقعہ سناؤ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ غریبی کے ڈر سے ہمیں نکاح سے دور نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ اس بندے کو مالدار بنا دیتا ہے جو نکاح سے پہلے غریب تھا۔ اگر صدق کے دل سے اچھے ارادے کے ساتھ وہ نکاح کیا ہے تو انشاءاللہ اس نکاح کی برکت سے اللہ اسے امیر بنا دے گا۔ جناب حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور و معروف بات ہے، یہ صحابی رسول ہیں، قد کے چھوٹے تھے، ہونٹ ان کے بڑے بڑے تھے، شکل و صورت کوئی اتنے بڑے حسین نہیں تھے، اور کاروبار کا تو کچھ عطا پتہ ہی نہیں تھا، نہ ان کے پاس گھر ہے، نہ خاندانی بیک گراؤنڈ ان کا اچھا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ہمیں جب رشتہ کرنا ہے اپنے بال بچوں کے، آپ لڑکی والے ہو یا لڑکے والے ہو، جو بھی ہو، جب آپ رشتہ کریں، بالخصوص لڑکے والے جب لڑکی والے کے یہاں جائے تو 4 چیزیں دیکھتے ہیں رشتہ کے وقت۔ اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمائے ہیں 4 چیزیں دیکھے، ایک لڑکی کے مال دیکھے، اس کے بعد لڑکی کا خاندان دیکھے، خاندان کیسا ہے، یہ لوگ کس طرح کے عمل کرتے ہیں، ان کے معاملات کیسے ہیں، خاندانی شرافت کو دیکھے، لڑکی کے دلہن والوں کے جو ان کے خاندان کے مال و زر کو بھی دیکھے۔ تیسری چیز دیکھے کہ صاحب ان کے یہاں دینداری کیسی ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ان کے خاندانی بیک گراؤنڈ یعنی خاندان کتنا اشرف و اعلیٰ ہے، یہ سارے معاملات دیکھنے کا حکم ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مال کی بنیاد پہ، حسب کی بنیاد پہ، یعنی حسب کیا ہے، جو ان کے خاندان ہے وہ دیکھے، دینداری دیکھے۔ اور آج تو حال یہ ہے کہ صاحب ہم نہ دینداری دیکھتے ہیں نہ خاندان دیکھتے ہیں، ہم صرف ایک ہی چیز دیکھتے ہیں، مالداری۔ بس مالدار ہونا چاہیے، کاروبار والا ہونا چاہیے، بڑے ہی کاروبار والا، بہت مشہور و معروف، بس وہ لڑکی کیسی بھی ہے چلے گا، خواہ وہ تبلیغی کیوں نہ ہو، خواہ وہ بدعقیدہ ہی کیوں نہ ہو، بس کچھ نہیں ہمیں دیکھنا ہے، مال ہے مال، میرا بیٹا خوش ہو جائے گا۔ جب مال کی ضرورت ہو پڑے گی تو وہاں جا کے بھیکاری بن کے ان کے آپ بھیک مانگے گا۔ نادانو، آج ہم نے اپنے اولادوں کو بیچنا چالو کیا ہے، لڑکے والے لڑکی کے بہانے، صاحب شادی اور نکاح کے بہانے آج نہ جانے کس طرح کی فکر اور سوچ لے لیے ہیں۔ انہی فکروں نے آج ہمارے بچوں کو تباہ کر دی ہے، یہی غلط سوچ، یہی سی بنیاد پہ آج ہماری بچیاں بگڑ رہی ہے، آج ہماری بچیاں جا رہی ہے۔ سنیں، غور سے سنیں، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس نہ رہنے کو مکان ہے، نہ کھانا کھانے کا عطا پتہ ہے، نہ صاحب ان کی شکل و صورت ہے، نہ کوئی لمبے قد کے ہیں، نہ بڑے حسین ہیں، نہیں کالے ہیں، ہونٹ بڑے موٹے موٹے ہیں، ایسے عالم میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس صحابی سے فرماتے ہیں ایک دن کہ جلیبیب نکاح کیوں نہیں کر لیتا، شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ حضرت جلیبیب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بھلا مجھ سے کون رشتہ کرے گا؟ کون ماں باپ ہے جو اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے گا؟ نہ میرے پاس کاروبار ہے، نہ بظاہر کمانے کا کوئی میرے پاس کوئی ذریعہ ہے، نہ رہنے کے لیے مکان ہے، نہ کھانے پینے کا انتظام ہے۔ یا رسول
اللہ کون اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرے گا؟ اللہ کے رسول مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں جلیبیب تمہیں بزدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا ایک کام کرو، وہ جو فلاں انصاری صحابی ہے جا ان کے گھر پہ چلا جا، جوان بیٹی ہے ان کے گھر میں، جا ان سے کہنا کہ میں اپنے آپ نہیں، مدینے کے تاجدار نے مجھے اپنے آپ کے گھر میں بھیجا ہے، میں آپ کی بیٹی کے رشتہ کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ اب حضرت جلیبیب دل میں سوچتے ہیں یار وہ انصاری صحابی وہ تو مالدار ہے، بیٹی بڑی حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، بھلا میں کہاں وہ کہاں، کوئی مناسبت نظر نہیں آتی ہے، میں کیسے جاؤں؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جلیبیب کیا سوچتا ہے، جا جلدی سے اس انصاری صحابی کے یہاں اپنے لیے نکاح کا پیغام ان کی بیٹی کے لیے دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے رسول کا حکم ہے، ایک صحابی ہے ایک عاشق ہے، بھلا وہ کیسے ٹھکراتے، بس ایک قدم دو قدم چلے انصاری صحابی کے گھر کے جانب، جب ان کے گھر کے دروازے پہ پہنچے ہیں، دستک دیے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اندر سے آواز آئی کون ہے دروازے پہ؟ کہا جلیبیب، دروازہ کھولا جائے۔ جب دروازہ انصاری صحابی نے کھولا تو دیکھا جلیبیب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے آنا ہوا، کیوں آئے ہو میرے دروازے پہ؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے، کوئی کام کی بات کرنی ہے۔ کہا بولو کیا بات ہے؟ کہا ذرا اندر آنے کی اجازت تو دے، بیٹھ کے ہم باتیں کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ گھر کے اندر تشریف لائے، حضرت جلیبیب ہے وہ انصاری صحابی ہے، اور پردے کے دائرے میں انصاری صحابی کی گھر والی اہلیہ بھی ہے اور ان کی جوان بیٹی بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب حضرت جلیبیب اور انصاری صحابی کے درمیان یہ گفتگو ہونے لگی۔ اب وہ حضرت جلیبیب کہتے ہیں ایک بات سن لیجئے، میں اپنے آپ نہیں آیا ہوں، اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے، مدینے کے تاجدار نے مجھے بھیجا ہے، توب یاسی آقا نے مجھے بھیجا ہے، خاتم پیغمبران نے مجھے آپ کے گھر بھیجا ہے، میں اپنے آپ نہیں۔ کہا مقصد تو بتاؤ آنے کا؟ کہا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے آپ کی بچی سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں، میں نکاح کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے دے دے، یعنی میرا اور ان کا آپ نکاح پڑھا کر کے آپس میں میاں بیوی کا رشتہ جو ہوتا ہے ازدواجی، وہ رشتہ قائم کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا انصاری صحابی کا سننا تھا۔ انہوں نے کہا یہ رشتے کا معاملہ ہے، بچی کی زندگی کا مسئلہ ہے، یہ تو حضرت جلیبیب ہے، نہ رہنے کو مکان نہ کھانے پینے کا عطا پتہ ہے، ان کے پاس بظاہر کچھ تو ہے نہیں، آخر کیا دیکھ کر کے میں اپنی بیٹی کا رشتہ کروں؟ ہم اور آپ بھی یہی سوچتے ہیں، اگر کوئی غریب کا رشتہ آ جائے تو صاحب ہم سوچتے ہیں نہیں یہ نوکری پانے سے جڑا ہوا نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے نہیں کروں گا۔ یقیناً آپ دیکھیں، ضرور دیکھیں کہ یہ محنت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ آج کے دور میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو راتوں دن صاحب موبائل میں گھسے پڑے رہتے ہیں اور ماں باپ کو ناجائز ستا کر کے بس اپنا دن اور راتیں اسی طرح سے برباد کر رہا ہے، اپنی زندگی کو تباہی کے دہانے پہ لے جا کر کے کھڑا کر دیا ہے کچھ جوان بچے۔ تو اس دور میں تو دیکھنا ضروری ہے کہ یہ ذریعہ معاش سے جڑا ہوا ہے کہ نہیں، یہ محنت و مشقت کرتا ہے کہ نہیں، لیکن یہ تمام چیزیں بعد میں دیکھے، پہلے یہ دیکھے کہ یہ بچہ دیندار ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول کا چاہنے والا ہے کہ نہیں، سنی صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں۔ اگر یہ معاملات دیکھیں گے، مال بعد میں دیکھنا، حسب و نسب بعد میں دیکھنا، کاروبار سے جڑا ہے کہ نہیں یہ بعد میں دیکھنا، پہلے دینداری کو افضلیت کا مقام دینا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے بھی یہی فرمایا ہے کہ دیندار ہے خواہ وہ کتنی غریب ہے اسے اختیار کر لینا، ادھر تو نکاح کرے گا اللہ ادھر اتنا مال دے گا کہ وہ امیر بنتا ہوا نظر آئے گا، اس لیے ضروری ہے۔ اب حضرت جلیبیب ہے اور وہ انصاری صحابی ہے، صاحب انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹی کے رشتے کا معاملہ ہے، میں ذرا اہلیہ سے اپنی گھر والی سے اس تعلق سے مشورہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ کیا ٹھیک ہے؟ وہ اندر گئے، جانے کے بعد بیٹی ہے اور بیٹی کی ماں یعنی اس لڑکی کی ماں ہے، انصاری صحابی کی اہلیہ ہے۔ اب ان تینوں میں آپس میں ڈسکس بات اور مشورہ چالو ہے۔ انصاری صحابی نے کہا جلیبیب آیا ہے، بیٹی کے رشتے کا معاملہ ہے، کیا کیا جائے؟ اور پھر انصاری صحابی نے کہا وہ اپنے آپ نہیں، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انصاری صحابی کی جو اہلیہ تھی انہوں نے کہا نہیں یہ رشتہ مجھے منظور نہیں ہے، یہ جلیبیب ہے، نہ رہنے کو مکان نہ کاروبار، نہ ان کے پاس کچھ مال و زر ہے، نہ خود کیا عطا پتہ ہے، آخرکار میں اپنی بیٹی کو کیسے دے دوں ان کو، یہ کیا کریں گے، میری بیٹی پریشان ہو جائے گی، نہیں
ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ صاحب انہوں نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کر دیا، وہ انصاری صحابی باہر آئے اور حضرت جلیبیب سے کہا کہ ایسا ہے، اب اس معاملے میں ہم لوگ سوچیں گے، بعد میں خبر کریں گے، ابھی آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت جلیبیب اتنا سننے کے بعد ان کے دروازے کی دہلیز پہ ابھی قدم بھی نہیں رکھ پائے تھے۔ وہ جو بیٹی ماں باپ اور حضرت جلیبیب کے ساری گفتگو کو سنتی رہی۔ یاد رکھنا وہ کوئی عام بیٹی نہیں تھی، تمہاری اور ہماری طرح کی بیٹیاں نہیں تھی کہ صاحب جو دن بھر ٹی وی کی سیریل دیکھتی رہے، فلم دیکھتے رہے، گندے مناظر دیکھ دیکھ کر کے وہ بھی بگڑتی ہوئی نظر آئے۔ نہیں، وہ ایک صحابی کی بیٹی تھی، اور ایسی بیٹی تھی جو اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتی تھی، اللہ کے رسول کے سچے وفادار بیٹی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں باپ نے تو اس طرح کے معاملات کر کے معاملے کو سلجھا دیا اور جلیبیب کو کہا کہ آپ چلے جائیے، لیکن دروازے کے دہلیز پہ قدم بھی نہیں رکھ پائے تھے۔ بیٹی کی آواز آتی ہے، اے حضرت جلیبیب ذرا رک جائیے۔ جب یہ اچانک آواز سنتے ہیں، واپس پلٹے اور کمرے کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بیٹی کہتی ہے، ایک جملہ دیتی ہے، غور سے سننا مسلمانوں، یہ جملہ اور یہ سوچ اور یہ فکر ایک بیٹی کے اندر جبھی آ سکتی ہے جب ہم اپنی بیٹی کو دینی تعلیم دیں، جب ہم اپنی بیٹے کو اور اپنے اولادوں کو اللہ کے رسول کی سچی محبت بتائے۔ وہ بیٹی جواب دیتی ہے اپنے ماں باپ کو، اے میرے والدین، آنے والے جلیبیب جو کالا ہے آپ نے ان کو دیکھا ہے، آنے والا جلیبیب جو بے گھر ہے آپ نے ان کو دیکھا ہے، آنے والا جلیبیب جن کے رہنے سہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے آپ نے ان کو دیکھا ہے۔ ارے آنے والا جلیبیب ہے، آپ نے جلیبیب کو دیکھا، لیکن بھیجنے والا مصطفیٰ ہے، تم نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ مصطفیٰ جن کی شان یہ ہے کہ انگلی کا اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آ جائے، وہ مصطفیٰ جن کی شان یہ ہے اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑوں میں بڑھ جائے، وہ مصطفیٰ جو اشارہ کر دے تو درخت اپنی جڑوں کو اکھیڑ کر کے آپ کی بارگاہ میں آ جائے، ایسی شان والے مصطفیٰ نے جلیبیب کو بھیجا ہے۔ اے میرے ماں باپ، آنے والا جلیبیب کو نہ دیکھا جائے، بھیجنے والا مصطفیٰ کو دیکھا جائے۔ اللہ کے رسول نے اگر یہ رشتہ میرے لیے منظور فرمایا ہے تو یقیناً اس رشتے میں میرے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب فائدہ کتنا ہوا دیکھیں، کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ اس کے بعد نکاح تو ہو گیا۔ بیٹی کہنے لگی نہیں نکاح ہوگا تو انہی کے ساتھ ہوگا۔ نکاح ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے نکاح کی محفل میں ان کی برکت کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ جلیبیب کی زندگی میں برکت عطا فرما، یا اللہ جلیبیب کے رزق میں، کاروبار میں، دھندے پانی میں برکت عطا فرما۔ جن کے کاروبار کی برکت کے لیے اللہ کے رسول دعا فرما دے، اندازہ کرے ان کے کاروبار میں کتنی برکت ہوگی۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ایسا مال ان کے پاس آیا نکاح کے بعد، ایسی دولت آئی کہ پورے مدینے میں عورتیں آپس میں اس بات پہ ڈسکس کرتی تھی، اس بات پہ بحث کرتی تھی کہ بتاؤ پورے مدینے کی عورتوں میں کس کے جسم پہ سب سے قیمتی لباس ہے، سب سے زیادہ قیمتی اور مہنگا لباس ہے، تو سب کی سب یہی کہتی تھی، ارے جلیبیب کی بیوی کے شریر پہ جتنا مہنگا ڈریس اور کپڑا ہے وہ کسی خاتون کے جسم پہ اتنا مہنگا کپڑا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہی جلیبیب ہے جن کے پاس رہنے کو مکان نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، اور نکاح کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی دعا ملتی ہے، یہ نکاح کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا مال عطا فرماتا ہے کہ صاحب اب ان کی اہلیہ اتنے مہنگے ڈریس، اتنا مہنگا لباس پہنتی ہے کہ پورے مدینے میں کسی خاتون کے جسم پہ اتنا مہنگا لباس نہیں ہے۔ یہاں سے اندازہ کرے کہ نکاح کوئی غریبی کی وجہ سے نکاح سے دوری اختیار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ صدق کے دل سے نکاح کریں گے، اچھے مقاصد اور اغراض کے تحت آپ یہ کام عمل کریں گے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں، ہر چیز میں اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ تو نکاح وہ عظیم عمل ہے، نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بے شمار اس تعلق سے باتیں ہیں، لیکن سمجھنے والے کے لیے اور ایک اچھے دل دماغ رکھنے والے انسان کے لیے یہی چند باتیں کافی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب ہمارے بچے اس عمر کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان بچوں کی نکاح اور شادی کے لیے فکر مند ہو جائے اور اچھا سے اچھا رشتہ دیکھ کر کے، جلد از جلد دیندار دیکھ کر کے ان کا رشتہ کر دے۔ مال و دولت کی کثرت نہ دیکھیں، ان چیزوں میں نہ الجھے، دینداری دیکھے، گھر کا ماحول دیکھے، ماں باپ نمازی ہے، ماں باپ سچ بولنے والے ہیں، ان کے خاندان میں رزق حلال کھاتے ہیں یہ لوگ، اور صاحب بڑے اچھے نمازی ہے اور دیندار ہے، اللہ کے رسول کے چاہنے والے ہیں، سنی صحیح العقیدہ ہے۔ بس آپ اتنا دیکھیں، مال دینا نہیں دینا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ
جسے چاہتا ہے دولت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دولت چھین بھی لیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے غریبی میں رکھتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اوسط درجے میں رکھتا ہے۔ اللہ کا فضل ہوتا ہے تب جا کر کے کوئی امیر بنتا ہے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، یہ مال و دولت ہے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ فانی چیزیں ہیں، لیکن رشتہ اللہ اکبر کبیرہ دیندار کی یہاں ہی کرنا۔ سنی صحیح العقیدہ ہو تو سنی صحیح العقیدہ کے گھر پہ ہی آپ اپنے بال بچوں کا رشتہ کرنا، تاکہ ایمان کی حفاظت ہوتے رہے۔ اور صاحب نکاح وہ عظیم عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ کیا مطلب؟ اگر انسان نارمل حالت میں رہے، ایک مسئلہ سن لیجئے، نارمل حالت میں رہے کہ اب صاحب گناہ کے ان کو کوئی گمان بھی نہیں ہے یا صاحب گناہ کا یقین بھی نہیں ہے، نارمل حالت میں ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنے کے انداز میں بھی ہے، مال و زر بھی ہے، سب کچھ ہے، ایسے انسان کے لیے، ایسے جوان بچے کے لیے نکاح سنت مؤکدہ ہے۔ اور اگر کسی کو گمان ہو جائے، یقین نہیں، گمان کہ صاحب اب اگر میں نکاح نہیں کرتا تو میرا قدم پھسل جائے گا، گناہ ہو جائے گا، زنا کی جانب میرا قدم چلا جائے گا، تو ایسے وقت پہ علماء اور فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ اور جب ان کو یقین ہو جائے، اب گمان نہیں، یقین ہو جائے کہ اگر میں ابھی بھی نکاح نہیں کروں گا تو زنا کی جانب میرا قدم اٹھ جائے گا، تو پھر اس وقت ان کے لیے نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نکاح سنت مؤکدہ بھی ہے، نکاح واجب بھی ہے، نکاح فرض بھی ہے، تینوں کے الگ الگ معاملات ہیں۔ اس لیے آپ، اور اس دور میں تو عریانیت کا دور ہے، گناہ کا دور ہے، زنا عام ہو چکا ہے، بے پردگی کا ماحول ہے، صاحب اس وقت جوان بچے اپنے قدم کو بچا لے اور بغیر شادی شدہ بچے اپنے آپ کو بچا لیں، یہ بہت بہت بڑی بات ہے۔ ورنہ اکثر میرے جوان بچے، صاحب بچہ ہو یا لڑکی ہو، یہ لوگ بالغ ہونے کے بعد گناہوں میں ملوث ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 11 12 سال کے بچوں کے زنا کے مناظر اور صاحب ان کی خبریں سننے کو ملتی ہے کہ ان کو کس نے بتایا کہ زنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ان کو کس نے بتایا کہ شہوت کیا چیز ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں عام ہونے کی وجہ سے ہر ایک کے دل و دماغ میں یہ چیزیں بس جاتی ہے۔ اس لیے یہ چیزیں آج ہم نے زنا کو بہت سستا کر دیا، شادی کو مہنگی کرنے کی وجہ سے ہماری اولادیں خراب ہو رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم شادی کو، نکاح کو سستا کریں اور زنا کو مہنگا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان چند باتوں پر مجھے اور آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، جو حضرات سنت ادا نہیں کہ وہ کر لیں۔